کلپ نمبر 1685۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ ملک کی آیت نمبر 2 سے 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ: وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاہ، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض آثار بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے۔ اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ محض عدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے اسے وہ بخشنے والا ہے۔ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور شرعی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس کا عمل خالص اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں۔ اسی طرح جس کا عمل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق تو ہو لیکن وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری اور نفاق کے طور پر ہو تو وہ عمل بھی مقبول نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ترجمہ: تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل صرف وہی مقبول ہے جو خالص اور درست ہو، اور عمل خالص اس وقت ہوگا جب اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور درست اس وقت ہوگا جب وہ سنت یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور اگر انہیں کوئی سمجھائے تو اپنا عمل درست کرنے کے بجائے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ترجمہ: وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا۔ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ،
کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان دوسرے کے اوپر کمان کی طرح ہے، اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر گنبد کی طرح ہے، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 برس کی راہ ہے۔ تو اے بندے، تو اللہ تعالیٰ کے بنانے میں کوئی فرق اور کوئی عیب نہیں دیکھے گا، بلکہ انہیں مضبوط، درست، برابر اور متناسب پائے گا۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس خبر کے درست ہونے کو دیکھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ۔ ہر بار تیری نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی کہ بار بار کی جستجو کے باوجود بھی وہ ان میں کوئی خلل اور عیب نہ پا